تو ترقی کے سفر کے اندر، ڈیولپمنٹ کے سفر کے اندر، تعمیر، تکمیل، تجمیل، تحسین، تعبیر اور یہ باب تفعیل کے جتنے بھی ہیں سب کے سفر کے اندر دو بڑے انگریڈینٹس جو انسان کو پچاتے ہیں، کھڑا کرواتے ہیں، منواتے ہیں: تنقید کو تصحیح میں، تنفیذ میں، تکریم میں، تشریف میں، تعریف میں اور تائید کے اندر جتنے سیکھے ہیں آپ کے حق میں بلواتے ہیں. اس کے لیے دو بڑی کلی ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے. غلطی ان میں سے کسی ایک پر ہی ہوگی جو پانی رستہ نہ بنا سکا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم کیونکہ طفل مکتب ہیں اس فیلڈ کے، جاننا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ کیا ہوا جو ہم نہ کر سکے اور وہ کر گئے. What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off. کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غیروں کی بھی ہو یا کافروں کی بھی ہو. اپنے گھر کو، اپنے قبیلے کو دیکھنا چاہیے انسان کو. One should be concerned about his own tribe. So I was always concerned میرا گھر کیسے، میں اپنے گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کے لیے. کہاں مار کھا گئے ہم، کیا چیز رہ گئی، کیا چیز رہ گئی جو نہیں ہو سکا. شروع سے غریب ہوتے تو غربت بھی قبول کر لیتے، فقیری بھی قبول کر لیتے. اور جنہوں نے راج کیا ہو کائناتوں کے اوپر، اس کی تقلیل کر کے، اس کی تخفیف کر کے اسے کھڈ میں پھینک دیا جائے تو باپ دادوں کی اور اسلاف کی محنت اور ان کے راج کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ تھے ہم. سینس کو برانڈ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے نا، سینس 1857، سینس 1632. So since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity، معیار، شمار، وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. دو لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے، گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے. صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے قرآن میں، کمزور ہے. کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی، کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں. ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں. اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ ایسا ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا، چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی، 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا، چینج کیوں نہیں آ رہا، میں پازیٹیو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ، کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے، کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی، کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں. ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا، ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی، وہ احترام کہاں چلا گیا، کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں، قیادت بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں. وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر. وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بامرنا، وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو. اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر، وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے لیے. اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں، فطرت میں، عادت میں، پریکٹیکلٹیز میں، تھیریٹکس میں، اصولوں میں، قواعد میں، ضوابط میں. اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں، اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. وہ اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے. بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم
ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. دو کام کر لے جب، دو کام. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر، پہلی چیز کہ وہ قوم، وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے، یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے. وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں، حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا، یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات، 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا، یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر. امید آؤٹ آف آرڈر ہے، امید تھامنے کا صبر. امید تھامے تو خوف نکل جائے، یہ صبر. خوف کو تھامے امید نکل جائے، یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں، ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر. ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر. شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا، اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑی رہے ہوں گے، شہوت صبر کو توڑ دے گی، اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا، اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا، اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر، غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر. اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر. اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر. اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر. اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ 2 رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریممبرز اونلی 2 colors, ریڈ the blood of the martyrs, black and the ink of the scholars. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ 2 رنگوں کو یاد کرنے کا صبر. خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر. اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر. سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر. اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر. خیر کو سمجھتے ہوئے 2 خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر. 2 شر اور 2 ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر. ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نکل جائے، اس کا صبر. بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر. اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر. جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر. استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر.